میری شادی ایک کم عمر حسین لڑکی سے ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھا، لیکن میں شادی کے 2 ماہ بعد کمانے دبئی چلا گیا۔ وہ بہت روئی، بولی مت جاؤ۔ مجھے لگا جیسے وہ خوف زدہ ہے۔ میں نے خوف کی وجہ پوچھی تو وہ گھبرا گئی۔ میرا دبئی جانا مجبوری تھا۔ میں چلا گیا، پر وہ مجھ سے بات بھی نہ کرتی۔ 4 مہینے بعد جب مجھے غصے سے واپس پاکستان آیا اس کا دماغ درست کروں تو وہ میرے گھر پر تالا لگا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور پڑوسیوں سے پوچھا کہ میری بیوی اور گھر والے کہاں گئے۔ ابھی وہ پوچھ ہی رہا تھا جب گھر کے اندر سے ہلکی چیخ سنائی تھی۔ میں نے فوراً تالا توڑا، اندر گیا تو منظر دیکھ آنکھیں پھٹی۔ میں یوں ہی جانے کے لیے واپس پلٹا تو میرے دل کو عجیب سی بے چینی لگ گئی، جیسے میں یہاں پر کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ محلے والے اپنے گھروں میں واپس لوٹ چکے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں دبئی سے واپس آ گیا ہوں تو سبھی مجھ سے ملنے آئے تھے، لیکن پھر دروازے کا بتاتے ہوئے بولے تمہارے جانے کے 2 ماہ بعد ہی یہاں پر تالا لگ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کبھی کسی کو بھی گھر کے اندر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں تمہاری بیوی وہ کہاں چلی گئی۔ یہ باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، لیکن ضبط باندھے کھڑا رہا۔ ساتھ یہ بات بھی دماغ میں چل رہی تھی کہ پتہ نہیں میری بیوی کے ساتھ پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ میں اپنے گھر گیا تو میری ماں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا تمہارے جانے کے بعد میں نے رمشا کو کہا تھا یہ میرے پاس آ کر رک جاؤ، مگر اس نے منع کر دیا۔ پہلے تو میں بہت حیران ہوئی، زور بھی دیا کہ کیسے اکیلے رہوں گی، مگر وہ اپنی بات اٹک چکی تھی۔ کیوں وہیں پر ہی رہنا ہے؟ سو میں نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ 1-2 ہفتے بعد جا کر دیکھا تو تمہارا گھر بند تھا۔ لوگوں سے پوچھا، انہیں بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ باتیں جیسے جیسے میں سنتا جا رہا تھا اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ چلو کچھ نہیں، مل جائے گی، نہ بھی ملی تو وہ خود چھوڑ کر گئی ہوگی تمہیں، تو اس کے پیچھے خود پریشان مت کرو اور پرسکون رہو۔ اماں مجھے تسلی دے رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا ان سب باتوں کو کہاں ڈالوں یا کہاں پر جا کے رمشا کو ڈھونڈوں۔ میں نیند کی گولی کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد نیند ابھی آ گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی سوتے رہا۔ اچانک سے مجھے عجیب طرح کا خواب آیا۔ رمشا میرے خواب میں موجود تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جمیل، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ ان درندوں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ یہ مجھے جانوروں کی طرح رکھتے ہیں۔ جمیل، تم کہاں ہو؟ خدا کا نام ہے مجھے بچا لو۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے تسلی دینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو میرا خواب ٹوٹ گیا۔ میں چلا کے رمشا کو پکارا، لیکن وہ میرے خواب میں تھی، حقیقت میں نہیں تھی۔ میں نے بوکھلا کر ارد گرد دیکھا تو خود کو اپنے کمرے میں بستر پر موجود پایا۔ جلدی سے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس گنگھٹ پیا اور اس کے بعد میں اپنے موبائل لے کے گھر سے باہر نکل آیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں۔ بے چینی میں پھر واپسی اپنے گھر چلا آیا۔ وہ تالا اب تک ویسے ہی لگا ہوا تھا، اس پر یکجا ہلکا زنگ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاس تالے کی چابی تھی۔ میں نے چابی لگا کے تالا کھولا تو سارا گھر ویران پڑا تھا۔ میں اندر آیا تو دیکھ سارے کمرے بند تھے۔ انہیں کھول کر دیکھا تو گند ویسے ہی بکھرا ہوا تھا۔ رمشا کے کپڑے، میک اپ کا سامان، ڈریسنگ ٹیبل پر یوں ہی پڑا ہوا تھا جیسے وہ ابھی بھی میک اپ یہاں سے گئی ہو۔ اس کے کپڑے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ کچن میں گیا تو وہاں بھی سالن چولہے پہ پڑا تھا، مگر اب اس میں سے بدبو کے بھکے اٹھ رہے تھے۔ پانی کا گلاس، چائے کے جھوٹے برتن، جیسے جیسے میں دیکھتا جا رہا تھا مجھے عجیب سی کراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ سارا کا سارا گھر ایسا تھا جیسے کوئی ابھی 5 منٹ کے لیے کہیں باہر گیا ہو، میں ابھی آ کر سمیٹتا ہوں، مگر پھر بھی وہ واپس نہ پلٹا ہو۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے رمشا کی امی کو فون کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اچھی، ہم نے اپنی بچی کی شادی کی ہے تم سے۔ جب وہ اس گھر سے بیاہ کر گئی تم نے اس کے سارے رشتے ناتے ہی ختم کر دیے۔ میں نے جلدی سے کہا، آنٹی میں یہی بتانے والا تھا کہ آپ کو، مگر وہ میری بات کاٹ کر بولی، 2 ماہ پہلے اس نے پرائے لوگوں کی طرح فون کر دیا اور کہا وہ دبئی جا رہی ہے اپنے شوہر کے پاس۔ پتہ نہیں اب تک رابطہ ہو سکا یا نہیں۔ میں نے جلدی سے پوچھا، بیٹی کیوں نہیں ہوگا؟
رابطہ۔ وہ تو روتے ہوئے بولی، امی جمیل بہت غصے والے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے فون کاٹ دیا۔ اور آج تم فون کر رہے ہو؟ میں تو عذاب میں آ گئی ہوں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہ کر۔ وہ رو رہی تھی جبکہ میں ہکا بکا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے رمشا کو دبئی نہیں بلایا تھا۔ مزید میں نے اسے کبھی منع بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ رکھے۔ مجھے تو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہ تھی، بلکہ شادی کے شروع کے دنوں میں اکثر میں اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آج تم نے اپنے میکے میں بات کی؟ وہ نہیں کہتی تھی تو میں اپنے سامنے بیٹھ کے اسے فون کرواتا تھا۔ پھر اگر وہ اپنے میکے میں نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ یہ بات مجھے بہت ہی پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فون کاٹ کر ایک دو اور جاننے والوں کو فون ملایا، مگر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میری بیوی کہاں پر ہے۔ میں وہیں چارپائی پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد اٹھا تو وہاں سے ملتا کیا کہ آخر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، گویا رمشا یہیں پر موجود ہو۔ میں نے اپنا پورا گھر کھنگال مارا تھا، وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس کی خوشبو اور ایک احساس مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں پر رکنے کے بعد میں خاموشی سے نکل آیا۔ اب میرا رخ قریبی تھانوں کی جانب تھا۔ وہاں پر میں نے رمشا کی گمشدگی کی اطلاع دی تو انہوں نے رپورٹ لکھ تو لی، مگر مجھے کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے مطابق لڑکی کو گم ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب اسے اٹھانے والا یا جہاں پر وہ جانا چاہتی ہوگی وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ اب یہ رپورٹ گمشدگی 24 گھنٹوں کے اندر اندر لکھوانی چاہیے تھی، مگر اب لاپرواہی کی تو اب ہم یقین نہیں دلا سکتے، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی بیوی کو ڈھونڈیں۔ میں وہاں بھی مایوس ہو کر باہر نکل آیا تو ایک جگہ پر کافی رش تھا۔ لوگ وہاں کھڑے ہو کے باتیں ہی کر رہے تھے کہ شاید کوئی بابا شہر میں نیا آیا تھا اور اپنی کرامت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور وہاں سے جانے لگا تو ایک آدمی کی بات میرے کانوں میں پڑی کہ ارے، جب سے میں نے بی بی صاحب کو لنگر چلایا ہے تب سے میری تو ساری مشکلات ہی حل ہو گئی ہیں۔ بس اب یہی دعا ہے کہ وہ اپنے منہ سے میرے لیے کوئی دعا کر دے تو مجھے یقین ہے میرے بڑے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میں نے انشمبے سے ان دونوں خواتین کو دیکھا جو نہ جانے کون سی دنیا کی تھی۔ یہی دعا وہ گھر بیٹھ کر کرتی تھی تو مجھے یقین تھا انہیں یہ بلا وجہ کے لنگر اور نیاز دینے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ جاہل لوگ۔ میں سر جھٹک کے وہاں سے چلا آیا، ہر جانب سے مایوس ہو چکا تھا۔ رب سے بھی رو رو کر اپنی بیوی کی ملنے کی دعائیں کرتا۔ مجھے یقین نہ تھا کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا۔ وہ مجھے یوں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری شادی اماں نے اپنی پسند سے ہی کی تھی۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ شادی کے فوراً بعد ہی میں دبئی نوکری لگ گئی تھی۔ جب اماں کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تو مگر رمشا رونے لگی۔ میں نے اسے خاموش کروایا تو وہ نرمی سے بولی، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں۔ آپ کے بغیر میں اکیلی رہ جاؤں گی، کیا کروں گی؟ میں نے اسے کافی دلاسے وغیرہ دیے۔ پھر میرے جانے کے دن قریب آ گئے تو میں نے اپنی پیکنگ میں بری طرح سے الجھ گیا۔ ان دنوں میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ رمشا کافی کھوئی کھوئی لگ رہی ہے۔ وہ ایک دن سوچتے ہوئے بولی، جمیل، کیا آپ میرا پتہ لیتے رہیں گے؟ پیچھے کیوں، کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولی، جمیل، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے آپ چلے جائیں گے تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ مطلب میں اس بات کی سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے بچپن سے ہی سچے خواب آتے ہیں اور یہ بات اس نے 1-2 مرتبہ مجھے پہلے بھی بتائی تھی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کچھ دیکھا ہے تم نے خواب میں؟ وہ الجھ کر بولی، یہی تو مسئلہ ہے، خواب میں جو اشارے ہوتے ہیں اسے میں سمجھ نہیں پاتی۔ جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تبھی اس اشارے کی سمجھ آتی ہے۔ بس اب اس میں سمجھ نہیں بس جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تبھی اس اشارے کو سمجھ آتی ہے۔ بس اب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جیسے آپ کو ایئرپورٹ پہ چڑھا کر میں کسی کنویں میں گر رہی ہوں اور آپ بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔
پھر منظر بدل کر ایک اور خواب آیا جیسے میں بے ہوش ہوں اور بہت سے لوگ میرے ارد گرد ہیں، سب کی باتیں سن رہی ہوں، کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ سوچتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ جو اپنا بیگ بند کر رہا تھا اچانک سے اس کے قریب آیا اور کہا، یہ کیسا خواب ہے؟ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ نفی میں سر ہلا کے بولی، مجھے واقعی نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں دکھائی دے رہا ہے، مجھے کسی اس بات کا بھی علم نہیں، بس ایک احساس دل میں مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے کہ آپ جائیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گی۔ مت جائیں مجھے چھوڑ کے، یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے اس وقت تو رمشا کی باتوں کو بالکل بھی دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ تب مجھے اس سے باہر جانے کا شوق ہو رہا تھا۔ میرے ابا بھی دبئی میں ہی کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، انہی کی جگہ میں نے اپلائی کیا تھا، تو باہر جانا میرا بچپن کا خواب تھا۔ اب جب رمشا یہ سب کچھ کہہ رہی تھی تو اسے تسلی دینے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی بھی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی خاطر میں اپنا خواب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے تو موقع مل رہا تھا باہر جانے کا، ایسا کیسے چھوڑ دیتا؟ تم پریشان مت ہو، ویسے ہی تمہارا وہم ہوگا۔ میری بات پر وہ انکار کرتی ہوئی بولی، اگر کچھ ہو گیا تو پھر؟ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا شادی کے بعد تمہیں کوئی حقیقی خواب آیا ہے؟ 2 ماہ ہو گئے نہ ہماری شادی کو، اس دوران کچھ ایسا ویسا دکھائی دیا ہے تمہیں جو سچ ہوا ہے؟ اس پہ نفی میں سر ہلا کے بولی، نہیں، کچھ بھی نہیں دکھائی دیا، بلکہ خواب آنا ہی بند ہو گئے۔ اس بات پر میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو رمشا؟ ہو سکتا ہے تم پریشان ہو تبھی یہ تمہاری ذہنی اختراع ہوں، اچھے گمان رکھو گی تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کل میں نے جانا ہے تو شوہر کو ایسے پریشان کر کے بھیجو گی؟ تم مضبوط بنو، اب جب تک میں نہیں آتا تمہیں سب سے خود لڑنا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اس سے عصبیت میں سر ہلا دیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی اماں نے ہمیں الگ کر دیا تھا، بڑے بھائی کا بھی الگ گھر تھا اور میرا بھی، اسی لیے مستقبل میں کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہو، بس صلح صفائی سے ہم سب الگ الگ ہو جائیں، کوئی خوشی غمی کا موقع ہو تو اکٹھے مل کر بیٹھیں۔ میرے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن ہی سب گھر والے مل کر مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے۔ میں پورا راستہ رمشا کو دیکھتا آیا تھا، وہ بے چین تھی۔ رات کو جو میں نے اسے پرسکون کیا تھا، اس کے چہرے پر ویسا ہی کچھ نہیں تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی، کچھ کہنا چاہتی اور خاموش ہو جاتی، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ساری بے چینی کو واپس پس پشت ڈال دیا، کیونکہ اس وقت میں صرف باہر جانے کے خواب دیکھ رہا تھا، جہاں جانے کے بعد ہماری زندگی ایک دم سے بدل جائے گی۔ کاش اس وقت میں رک جاتا، اپنی بیوی کے خواب کو سمجھنے کی کوشش کرتا، تو آج میرے گھر میں میری بیوی موجود ہوتی۔ یا خدا، کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہ پورا ہفتہ میں نے شدید اذیت میں گزارا تھا۔ وہاں پر بھی میں تقریباً 1 ماہ ہی میرا رمشا سے بات ہو سکی تھی، اس کے بعد اس کا موبائل اور نمبر دونوں ہی بند جا رہے تھے، اور واٹس ایپ پر بھی وہ مجھ سے رابطہ ختم ہونے کے بعد آن لائن نظر نہیں آئی تھی۔ ابھی میرے واپس جانے میں کچھ وقت تھا، لیکن جب میں نے رمشا کی جانب اتنی غمگین خاموشی دیکھی تو میں نے خود کو مزید روک نہیں پایا، اور جو پہلی ٹکٹ مجھے ملی اس سے میں واپس آ گیا۔ واپس آ کر ہی وہی ہوا جس کا رمشا کو خدشہ تھا۔ اب اس کے خواب کی بنا پہ میں اسے کہاں ڈھونڈتا، کہاں سے وہ کنویں لاتا اور کہاں لوگوں کے ہجوم کی تلاش کرتا۔ جب ہفتے بعد بھی وہ مجھے نہ ملی تو اماں نے مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کہا، چلی گئی ہوگی کہیں، تم پر کیوں بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو؟ یہ آج کل کی لڑکی ہیں، ایسے ہی کرتی ہیں، جب شوہر باہر جاتے ہیں تو نئی دوستیاں کر لیتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں۔ اماں، آپ کو تو رمشا نے کوئی بات نہیں کی؟ کیا مطلب کوئی اشارہ یا کچھ بھی کہ وہ بتا سکے اس پر کیا بیت رہی ہے؟ اس بات پر اماں سنجیدگی سے بولی، ارے میاں، تم اپنی باتیں اپنی ماں سے نہیں کرتے تو وہ پھر میری بہو ہے، وہ کیوں اپنی خاص باتیں مجھے بتانے لگی؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ میں چپ کر گیا۔ ٹھیک 2 دنوں بعد پھر مجھے وہی خواب آیا کہ میں اس مرتبہ خواب میں کچھ مختلف تھا۔ ایک بند کمرہ تھا جہاں رمشا بندھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ سو رہی تھی، مگر حقیقت میں وہ جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں رمشا کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر اونچی اونچی رونے لگی اور بولی، تم ہو مجرم، میرے تم سے جڑے رشتے میرے مجرم ہیں، میں نے منع کیا تھا
مگر تم نہیں رکے، تم نے مڑ کر میری خبر بھی نہیں لی، اور میں یہاں روز مرتی ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ جمیل تمہیں خدا کا نام ہے، مجھے اس جہنم سے باہر نکالو، اور دیکھو وہی سبھی لوگ ہیں میری جانب۔ ارے جمیل مجھے ان سوالات سے بچا لو، مجھے جھنجھوڑتے ہو، اذیت دیتے ہو۔ وہ دیکھو، اس نے ہاتھ سے ایک جانب بھی اشارہ کیا تو میں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہاں پر ایک بہت بڑی دیوار گھیر کھڑی تھی، جہاں پر لوگوں کا ایک ان گنت ہجوم کھڑا رمشا کو پکار رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے ہی پکار رہی تھی، مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ جبکہ میں مارے ہوئے حیرت وہاں کھڑا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ لوگوں کا ہجوم بھی مسلسل ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر ان سب لوگوں نے مل کر دیوار میں لگی بڑی سی کھڑکی ایک جھٹکے سے توڑ دی، اور انسانوں کا ایک بڑا ریلا رمشا کی جانب بھاگا۔ وہ چیخیں مارنے لگی اور رونے لگی۔ اس سے پہلے اسے بچانے کے لیے وہاں جاتا وہ لوگوں میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ بس اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو آج بھی اپنے کمرے میں ہی تھا، اور یہ کیسا خواب ہے کہ کیا مجھے کوئی اشارہ مل رہا ہے جس سے میں رمشا کو ڈھونڈ سکوں، یا پھر یہ خواب میرے دماغ کی اختراع میں ہے۔ باہر آیا تو اماں صحن میں بیٹھی تہجد پڑھ رہی تھی۔ میں ان کے قریب آ کر گود میں لیٹ گیا اور رونے لگا۔ مجھے جیسے جیسے دلاسے دے رہی تھی ویسے ہی میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اماں میں ہوں مجرم رمشا کے کھو جانے کا۔ وہ مجھے منع کرتی رہی کہ مت جائیے، مجھے چھوڑ کر آپ جائیں گے تو میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، مگر میں اس کی ایک بات بھی نہیں سنی، کیونکہ اس وقت میرے سر پر صرف باہر جانے کا بھوت سوار تھا، اور میں کسی بھی حالت میں یہ سنہری موقع اپنے ہاتھ سے نہیں کھونا چاہتا تھا۔ لیکن اب کیا کروں، میں وہاں جا کر اپنی بیوی کو ہی کھو چکا ہوں۔ اماں مجھے سنبھالنے کی بہت کوشش کرتی تھی، اور اکثر ہی میرا دھیان رمشا سے ہٹانے میں لگی رہتی، تاکہ میں بلا وجہ سوچ سوچ کے میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ ایک دن میں اپنے گھر میں یوں ہی بیٹھا ہوا تھا جب اماں کی ایک سہیلی ہمارے گھر میں آئی۔ ارے جمیل، تم کب آئے واپس؟ لو بھلا، میں یہاں نہ آتی تو تم مجھ سے ملنے ہی نہیں آتے۔ میں خاموش ہی رہا۔ اب جب سے رمشا کھوئی تھی تب سے میں لوگوں کی باتوں کا بھی بہت ہی کم جواب دیتا تھا۔ اگر ضروری ہوتا تو دے دیتا، ورنہ یوں ہی بیٹھا رہتا۔ تب تک اماں بھی وہاں آ چکی تھی۔ وہ نرمی سے بولی، ارے رخشندہ، لے کر جاتی نا اپنے بیٹے کو بھی بی بی صاحب کے پاس، دیکھو تو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، اتنا سا نکل آیا ہے۔ کسی ماں ہو تم، لے کر نہیں گئی کیا؟ ساتھ ہی اس عورت نے مجھے دیکھا اور افسوس سے میرا سر نفی میں ہلانے لگی۔ بتاؤ میاں، گئے نہیں کیا تم بی بی صاحب کے پاس؟ ارے بڑی اللہ والی کر کے بہت کرامت ہے ان کے پاس، جو اپنا مسئلہ لے کر جاتا ہے بس پھر ایک صاف خواب دیکھ کر فوراً اسے حل بتا دیتی ہے۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ میں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا کیونکہ مجھے اچھا ہی نہیں لگا تھا وہ عورت جو میرے نجی معاملات میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے جواب پر وہ خیاسانی ہنستے ہوئے بولی، اچھا مت جاؤ، چلو مجھے ہی بتا دو، اب پریشانی میں ہو دعا کر دوں گی تمہارے لیے۔ آخر دعا تو کر ہی سکتے ہو نا، تمہاری ماں نے بھی میرے لیے بہت دعائیں کی تھیں، اور آج دیکھو میری اولاد صحت مند ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا بچہ نہیں ہو سکتا، بڑا قرض ہے تمہاری ماں کا۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ عورت عجیب چپکو طبیعت کی مالک تھی، بلا وجہ ہی جانکاری لینے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ میری بیوی نہیں مل رہی تھی، میرا دماغ بے حد خراب ہو رہا تھا۔ بہتر ہوگا آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، یا امی سے ملنے آئی ہیں تو صرف ان سے ملیں، ارد گرد کے معاملات میں جھانکنے کی کوشش خدا را مت کریں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگا جب عورت پیچھے سے بولی، ارے میاں، بڑے ہی تیکھے مزاج کے معلوم ہوتے ہو، تمہیں برا تو لگے گا مگر تمہارے مسئلے کا حل صرف اور صرف بی بی صاحب کے پاس مل سکتا ہے۔ ارے وہ تو خاص طور پر گمشدہ لوگوں کا سراغ لگا کر دے دیتی ہے۔ مجھے اس عورت کی باتوں سے بے حد الجھن ہو رہی تھی اور میرا دماغ بری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی لی اور اپنے گھر آ گیا۔ پہلے صحن میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر گھر کی صفائی کرنے میں لگا۔ 2-3 گھنٹوں میں نے اوپر سارے گھر صاف کر دیا، مگر دل بوجھل تھا۔ پھر میں نے بیٹھک کی صفائی کی، آگے بڑھا تو جوں ہی میں نے بیٹھک کا تالا کھولا حیران رہ گیا۔
میں جب اس گھر میں آیا تھا صرف رہائشی حصے کو ہی کھولا تھا، بیٹھک کو ایک مرتبہ بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ یہی میری بہت بڑی غلطی تھی کہ میرا دل چاہا اپنے سر دیوار میں دیکھ ماروں۔ آخر اتنی بڑی غلطی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے پورا گھر کھول کر اچھی طرح دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت بیٹھک کو دیکھ کر صاف اندازہ کیا جا سکتا کہ یہاں پر ہی میری بیوی کو رکھا گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ زنجیریں باندھی ہوئی تھی اور ان کے آگے ہتھکڑی کے مان گول کرے سے بنے ہوئے تھے، اور جن کی تعداد 4 تھی، یعنی 2 ہاتھوں کے لیے اور 2 ہی پیروں کے لیے مخصوص تھے۔ اس کے علاوہ بیٹھک سے انتہائی بڑی بدبو آ رہی تھی۔ وہیں پر کھانے کے برتن اور پانی کا کولر بے ترتیبی سے پھینکا ہوا تھا۔ بیٹھک کا فرنیچر کھینچ کر ایک دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ میں جلدی سے بیٹھک کی دوسری دروازے کی طرف گیا جو گلی میں کھلتا تھا، مگر اس گلی میں نہیں جہاں پر گھر کا مین گیٹ تھا، بلکہ اس سے پچھلی گلی میں، یعنی جو کوئی بھی تھا اس نے میری بیوی کو میرے ہی گھر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ بڑی چالاکی سے سب کو دھوکے بھی دے رہا تھا، یہ ظاہر کر کے وہ گھر تو کافی مہینوں سے بند ہے تاکہ اس کا کسی کا دھیان نہ جائے اور وہ بڑے سکون سے رمشا کو وہاں رکھ سکے۔ ان سب کے باوجود مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر اس نے رمشا کو گھر میں ہی رکھنا تھا تو پھر کیوں باندھا کیوں ہوا تھا اور مقصد کے لیے وہ سب کر رہا تھا۔ حالات ایک دم سے خراب ہو چکے تھے۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کیا، انہیں پوری سچویشن بتا کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ انہوں نے بھی جگہ کو سیل کر دیا، ان ہتھیلیوں کو اتار کر فرانزک کے لیے بھیجا، اور ایک دن میں ان کی رپورٹ بھی آ گئی جس کے مطابق واقعی ہاں رمشا ہی موجود تھی، جس سے کچھ دن پہلے ہی وہاں سے شفٹ کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکار نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے، تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ واقعی مجھے کسی پہ بھی شک نہیں تھا۔ سر اچھی طرح سے سوچ کے بتائیں، کیا کوئی ایسا ہو جن سے آپ کی بیوی کو خوف کھاتی ہو؟ انہوں نے آپ کو تھوڑا بہت ہی کوئی اشارہ دیا؟ کوئی ایسا بھی نہ انہوں نے واقعہ جس سے آپ کی توجہ کھینچی ہو؟ اگر ایسا کچھ بھی ہے تو پلیز ہمیں بتائیں، یہ کیس کو حل کرنے میں ہماری بہت مدد کرے گی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے کوئی ایسا واقعہ یا شخص یاد نہیں آیا جس کے ساتھ رمشا کی کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، یا کبھی میں اس کا ذکر کیا ہو کہ ماضی میں کچھ ناگوار ہوا۔ ہم نے مین گیٹ والی گلی میں کچھ کیمرے لگائے تھے، ان کی مدد سے مجرم کو تلاشا جا سکتا ہے، لیکن مجرم بھی کبھی مین گیٹ سے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، سوائے 1-2 مرتبہ جمیل کی ماں کے پچھلی گلی میں جا کر دیکھا تو وہاں بدقسمتی سے کوئی بھی کیمرہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجرم کو کوئی بھی حرکت انہیں دکھائی نہ دے سکے۔ اس کے بعد انہوں نے میری ماں کو حراست میں لینے کی بات کی تو میں نے سختی سے منع کر دیا، خبردار اگر کسی نے میری ماں کو تنگ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں مل رہا تھا جس سے وہ شک کسی اور پر جاتا۔ جب پولیس والوں نے کہہ دیا کہ کم سے کم 1 مرتبہ تو ہم آپ کی ماں سے تفتیش کریں گے، تو میں نے خاموشی سے رمشا کا کیس واپس لے لیا، جس پر پولیس بولے بہت زیادہ سیکھ پا رہے ہو۔ جب اماں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خفا ہوئیں اور بولی بیٹا تم نے ٹھیک نہیں کیا، وہ لوگ تو اپنا ہی کام کر رہے تھے، کر لینے دیتے انہیں تفتیش، کم سے کم یوں کیس تو بند نہ کرواتے، ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد مجرم کا کوئی نہ کوئی سراغ لگ ہی جاتا۔ اماں مجھے ڈانٹ ہی دیتی لیکن میں اپنی ماں پر کوئی الزام نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا، پریشان نہ ہو، اگر اللہ پاک نے ہمیں رمشا کا کوئی نہ کوئی سراغ دینا ہے تو اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، دیکھیے وہ خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی جہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، مگر ان سب میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا اور نہ ہی دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اماں رونے لگی اور مجھے بہت ساری دعائیں دینے لگی۔ میں کمرے میں آ گیا، وضو کے حاجت نوافل پڑھنے لگا اور بار بار اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کو اپنی امان میں رکھنا۔ میں نے اسے اکیلا چھوڑ کے بہت بڑی غلطی کی، اب میں نے اپنی غلطی پہ پچھتا رہا ہوں۔ تقریباً 15 منٹ ہی یوں دعا کرتا رہا، اس کے بعد جا کر میرے اندر ایک سکون سا پھیلنے لگا۔ میں دعا کر کے اٹھا تو مجھے اپنی کمپنی کی جانب سے میسج آیا ہوا تھا، انہیں کوئی ارجنٹ کام کرنا تھا تو انہوں نے میری چھٹی کینسل کر دی تھی اور مجھے جلد سے جلد واپس بلایا جا رہا تھا، مگر میں نے اسی لمحے بغیر سوچے سمجھے انہیں جواب میں اپنا استعفیٰ بھیج دیا تھا۔ تبھی اماں کوئی چیز لینے کمرے میں آئی تو میں نے انہیں اپنی نوکری چھوڑنے کے متعلق بتایا، جس پر وہ خفا ہوتے بولی کہ بیٹا
تم نے اتنی جلدی فیصلہ کیوں کیا؟ میں نرمی سے کہا۔ اماں، ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ چکا ہوں، اب دوبارہ میں یوں نہیں کروں گا۔ یہیں پر چھوٹی موٹی جو بھی نوکری ملے گی میں کر لوں گا، مگر رمشا کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں نے اس کے باپ کے بعد تمہاری بیوی کا ولی بنایا ہوا تھا تو تم نے کیا جواب دوں گا؟ اماں، مجھے بہت خوف آتا تھا، بس اب یہ دعا کریں کہ رمشا جلد سے جلد مل جائے اور وہ ٹھیک ہو، خیر و عافیت سے ہو۔ اماں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ تقریباً 3 سے 4 دن میں روز اپنے گھر میں آ جاتا اور بیٹھک کو اچھے سے دیکھنے لگتا۔ وہاں پر نشہ اور دوائیوں کی ڈبیاں پتے بھی موجود تھے، جن سے واضح ہو رہا تھا یہاں رمشا کو ہر وقت دوائیوں کے زیر اثر رکھا جاتا تھا، شاید اس لیے وہ کوئی شور شرابہ نہ کر سکے۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کسی طرح مجھے کوئی سراغ مل جائے یا کوئی نشانی یا کچھ بھی ایسا جس سے میں مجرم نہیں تو رمشا تک ہی پہنچ جاؤں، مگر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا، سو وہیں بیٹھ کر اونچی اونچی رونے لگا۔ پتہ نہیں کب یوں ہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ سونے پر ایک مرتبہ پھر سے رمشا میرے خواب میں آئی اور وہ بہت تھکی ہوئی اور نڈھال لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نرمی سے بولی، تمہیں مجرم کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ تمہارے ارد گرد ہی ہے وہ۔ جمیل، مجھے بچا لو، جتنی جلدی مجھے تلاش کر سکتے ہو کر لو، ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، جو میرے لیے میری جان لے لیں گے۔ مجھے نکال دو اس جہنم سے، تم کسی سے دعا کرواؤ میرے لیے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میری آنکھ خود بخود کھل گئی۔ میں یوں ہی فرش پہ لیٹا لیٹا سو گیا۔ اب اٹھا تو چھت کے دیکھنے لگا۔ رمشا چاہتی تھی کہ میں اسے ڈھونڈ لوں، یعنی اسے بھی چھپایا ہوا ہے، وہ جان چکا ہے میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر جلد سے جلد میں اپنی بیوی کو نہ ڈھونڈ سکا تو وہ ضرور اسے مار دیں گے، تبھی وہ اتنی پریشانی میں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ اللہ سے کیا کروں، مجھے کوئی راہ دکھا دے، مجھے کچھ عقل دے، مجھے رہنمائی دے، میں اپنی بیوی کو تلاش کر سکوں۔ یوں ہی دعا کرتے کرتے میں نے سارے کمروں کے تالے لگا دیے اور باہر نکل آیا۔ ابھی میں محلے سے نکلا ہی نہیں تھا جب مجھے رمشا کی دوست دکھائی دی۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے رمشا کے متعلق پوچھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ملی تھی رمشا سے؟ وہ شرماتے ہوئے بولی، بھائی، آپ کی شادی کے بعد ہی تو میری بھی شادی ہو گئی تھی، بس پھر وہ سعودیہ چلی گئی تھی۔ ابھی ملنے کے لیے آئی ہوں نا تو میں نے آپ کے گھر بھی، لیکن کچھ کام کرنے لگے تو سو انہیں کام میں الجھی رہی، لگاؤں گی جب میں آپ کی طرف بھی۔ میں نے غمگین لہجے میں کہا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیوں، کیا ہوا بھائی؟ خیریت؟ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ رمشا تو ٹھیک ہے اور آنٹی، ان کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، رمشا کھو گئی ہے، وہ نہیں مل رہی۔ ارے ایسے کیسے ہو گئی؟ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے؟ آپ خواہ کوئی پریشان ہو رہے ہیں، یہاں پر محلے میں کسی کے گھر گئی ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار اس بات سن کر آنسو آمدہ ہوئے۔ جنہیں بھی دردی سے رگڑتے ہوئے کہا، نہیں، وہ آپ گم ہو گئی ہے، اسے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے وہاں کھڑے کھڑے مختصر مگر جامع بات کی بتا دی۔ وہ ہمارے غم کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ ماریا، تم تو رمشا کی دوست تھی، کیا تمہیں میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ وہ جلدی سے بولی، جی بھائی، آپ بتائیں، میں آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بس یقین نہیں آتا کہ وہ چھوٹی سی ہنس-مکھ رمشا یوں اچانک کھو بھی سکتی ہے۔ ماریا، کیا رمشا نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کچھ بتایا کہ متعلق کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا اسے کوئی تنگ کرتا ہو یا کچھ بھی، کوئی چھوٹی بات بھی اس کے متعلق تمہیں بتائی تو خدا را مجھے بتاؤ۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، بھائی، بتایا تو ہے، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات مجھے آپ سے کرنی چاہیے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تم پریشان نہ ہو، جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ، میں ہر طرح کی بات سننے کے تیار ہوں۔ بس خدا کا نام ہے، مجھے کوئی اشارہ دے کر دو جس سے میں اپنی بیوی تک پہنچ جاؤں۔ پتہ نہیں کتنی اذیت میں ہوگی بھائی، مجھے معاف کر دے، لیکن رمشا نے 1-2 مرتبہ بتایا تھا کہ آنٹی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کی بات کاٹ کر بولا، امی کا رویہ کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ امی نے تو شروع سے ہی ہمیں الگ کر دیا تھا، پھر جب وہ اپنے الگ گھر میں تھی تو پھر امی اسے کیوں تنگ کرے گی؟ وہ نرمی سے بولی، تبھی میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہی تھی، کیونکہ آپ کی ماں ہے
وہ اور اپنی ماں کے متعلق کوئی بھی انسان غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ آپ ہو یا باقی۔ آپ نے کوئی ویسے بات پوچھے تو مجھے صرف یہی بات یاد آئی، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ رمشا کا کبھی کوئی جھگڑا ہوا یا کوئی دوست وغیرہ ہو کر یہ چپ ہو گئی۔ میں جلدی سے بولا، نہیں مجھے بتاؤ امی کیا بات کر رہی تھی وہ؟ پتہ نہیں، مجھے اب ٹھیک طرح یاد نہیں، لیکن وہ بتاتی تھی کہ آنٹی اسے یہ بتایا تھا کہ تمہیں سچے خواب آتے، تبھی میں نے اپنی بہو بنا کر لائی ہوں تاکہ تم ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکو۔ آنٹی اسے مجبور کرتی تھی کبھی اپنا کوئی مسئلہ بتایا کرو، پھر کسی سہیلی یا رشتہ دار کے مسائل بتا کر انہیں حل بتاؤ۔ خواب میں دیکھ کر رمشا انہیں صاف منع کر دیتی تھی، میرے اختیار میں کوئی بھی حل دیکھنا نہیں ہے، میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور وہ اس سے باتیں سنتی تھی، تم بلا وجہ جان بوجھ کے مجھے انکار کر رہی ہو، حالانکہ تم سب کچھ دکھائی دیتا ہے، مستقبل آرام سے دیکھ لیتی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ بھائی میں بچپن سے ہی رمشا کو جانتی، اسے سچے خواب کبھی کبھار ہی آتے تھے۔ بس ایک دو مرتبہ اس نے آنٹی کے متعلق یہ باتیں بتائی تھی کہ مجھے وہ مجھ سے مجبور کرتی ہے کہ یہ بات سن کے میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ آج تک اماں یا رمشا نے کبھی ان باتوں کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا کہ ماریہ کیا جو کچھ تم بتا رہی ہو وہ سچ ہے؟ وہ نرمی سے بولی، بھائی میں اپنی قسم کھا کے کہتی ہوں، بلکہ شاید ہی میری قسم پر بھی آپ کو یقین آئے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ سچ ہے۔ یہ بھی بتاتی چلوں کہ رمشا آپ سے یہ باتیں چھپاتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ باتیں آپ کو بتائیں اور آپ اور آنٹی میں کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ اس کے بعد ایک تو مزید باتیں کر کے میں وہاں سے چلا آیا۔ اب میرا رخ گھر کی طرف تھا، میں اماں سے ان باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب اماں ماریہ نے قسم کھا لی، لیکن پھر بھی جب تک میں نے اپنی ماں سے ان باتوں کی تحقیق نہ کر لیتا اب تک مجھے آرام نہیں ملنا تھا۔ اور رمشا خوابوں والی بات تو مجھے شادی کے بعد پتہ چلی تھی، وہ بھی رمشا نے بتائی تھی، جبکہ اماں نے ایسی ویسی کوئی بات کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ مجھے یاد تھا میری بہن نے یوں ہی ایک مرتبہ باتوں باتوں میں مجھے بتایا تھا کہ ابھی دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کا کوئی زیور کہیں پر گم ہو گیا تھا۔ اگلے دن ہی وہ رمشا سے فون پہ بات کری تھی تو رمشا نے اسے بتا دیا کہ تمہارا زیور یوں فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میری بہن بھی بہت ہنسی تھی اور کہا، تمہاری تو عیش ہے، جو تمہارے گھر میں کوئی کچھ چیز کم ہوا کرے گی تو تمہاری بیوی ہر بات کا پتہ بتا دے گی۔ میں نے دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا تھا، تبھی مجھے ایک مرتبہ پھر سے وہی رش دکھائی دیا جہاں لوگ بڑی عقیدت سے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت مجھے رمشا کا خواب یاد آیا جس میں وہ کہہ رہی تھی کسی سے دعا کروا لو۔ مجھے ان سب پر یقین تھا، لیکن رمشا پر تھا، وہ چاہ رہی تھی کہ میں اسے ڈھونڈ لوں، سو بغیر سوچے سمجھے میں بھی اس لائن میں لگ گیا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا یہاں سے مجھے کچھ ملے گا، لیکن پھر بھی میں پتہ نہیں کیوں میں وہاں سے جا ہی نہیں پایا اور خود بخود میرے پیر وہاں رک گئے۔ کافی دیر بعد میرا نمبر آیا تو کمرے میں باہر بیٹھی آدمی نے مجھے 1000 روپے لیے اور میں نے خاموشی سے پیسے نکال کے دیے۔ جب اندر گیا تو وہاں عجیب ہی ڈرامہ رچا ہوا تھا۔ ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا تھا، دیکھنے میں کوئی ڈھونگی بابا ہی لگ رہا تھا۔ اس کے قریب نیچے زمین پر چھوٹا سا کپڑا بچھا تھا جس پہ ایک لڑکی آنکھیں بند کیے دیور کے ساتھ لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی، بالوں کی لٹیں منہ کے اوپر پھیلی ہوئی تھی اور کپڑے بھی بہت میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے؟ بابا نے اونچی آواز میں پوچھا تو میرا دل کیا کہ یہاں سے خاموشی سے نکل ہی جاؤں، لیکن پھر میں نے بتایا کہ میری بیوی لاپتہ ہے، اس کی کھوج لگانی ہے یا جو بھی دعا ہو آپ مناسب لگے، بس مجھے میری بیوی مل جائے۔ اس آدمی نے بھی اس عورت کی جانب اشارہ کر دیا اور کہا، بی بی صاحب کو کوئی نیاز دو، انہیں اپنا مسئلہ بتاؤ، وہ خواب دیکھ کر بتا دیں گی۔ تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ میں نے منہ بگاڑ اس ڈھونگی بیوی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ روز سے نشہ اور دوائیوں کی بڑی تیز مہک آ رہی تھی جس سے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس وقت وہ شدید نشے کی حالت میں تھی۔ میں واپس جانے کے لیے بولنے لگا تھا تبھی رک گیا، مجھ سے اگلا قدم اور دوسری سانس دونوں ہی نہیں لی گئی۔ دوبارہ سے اس عورت کے قریب ہوا اور غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی رمشا ہی تھی۔ اس کی حالت انتہائی ابتر ہو رہی تھی، اتنی میلی ہو رہی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا، اور اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ سب لوگ میری جانب متوجہ ہو گئے۔
جعلی بابے نے مجھے پیچھا کرنا چاہا تو میں اسے بری طرح سے پیٹنے لگا۔ وہاں پر اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ ہجوم میں سے کسی نے پولیس کو بلوایا، وہ آئی تو نہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ پولیس اہلکار وہی تھے جو رمشا کی کیس کو فالو کر رہے تھے۔ اس جعلی بابے نے بھی زیادہ تنگ کیا، جس کی بنا پر پولیس نے اسے حراست میں لیا اور رمشا سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ پہلے تو وہ بابا اپنا منہ ہی نہیں کھولا تھا، پھر یہ سب کچھ وہ کس کہنے پہ کر رہا تھا۔ لیکن جب پولیس کے ہاتھ لگے تو اس نے جو نام لیا وہ میرے ناقابل یقین تھا۔ اس نے کہا میری ماں کا نام لیا تھا اور کہا تھا وہی عورتیں اس لڑکی کی بدولت دھندا کروا رہی تھی۔ وہ اسے شام کو یہاں سے لے جاتی تھی اور پتہ نہیں کس جگہ پہ رکھتی تھی۔ صبح کو پھر سے یہ آتی اور یہ لڑکی سچے خواب دیکھتی تھی۔ تو ہم نے اسی دن سے لاکھوں روپے کما لیے تھے۔ اور ڈونگی بابا بولتا جا رہا تھا اور میں زمین پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، یہ سوچ کے کہ آخر میری ماں یہ سب کچھ کیوں ضرورت پیش آ گئی ایسے پیسوں کی۔ اور رمشا اس سے میری شادی بھی انہوں نے اسی وجہ سے کروائی تھی کہ وہ اسے اپنے گھٹیا کاروبار کے لیے استعمال کر سکے۔ میرے جاتے ہی اماں نے رمشا کو نشے اور دوائیاں دینا شروع کر دی تھی اور پھر اس کا گھر کو تالا لگا کر وہیں بیٹھک میں اسے قید کر کے رکھا تھا۔ اور اب طرح طرح کے لوگ اسے نیاز دلاتی اور ہکا بکا وہاں کھڑا تھا۔ جب پولیس اہلکار نے میرے پاس آیا اور بولا ہاں بھائی اب بتائیں، کیا اب بھی آپ کی ماں پر کوئی تشویش نہ بٹھائیں یا اب بھی چھوڑ دیں جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے؟ اسی سب کے پیچھے آپ کی ماں ہی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو پولیس لے آئی اور انہوں نے قرار جرم کر لیا جب رمشا کو بہت زیادہ ہیوی ڈوز دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا علاج ہونے لگا اور کچھ عرصے میں وہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی۔